السلام علیکم، میرا نام ہے فیصل شہزاد اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ انفیکٹ جب سے بجٹ آیا ہے وہ ٹاپک سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اپنے طریقے سے کمنٹری تو کر رہے ہیں لیکن اس کی کیا حقیقت ہے اس کی ڈیپ پہ جا کر کسی نے نہیں دیکھا، اس پہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ اس پہ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے تقریباً 850 ارب کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا۔ 850 ارب روپے کتنے پیسے ہوتے ہیں آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ 850 ارب میں کیا کیا ہو سکتا تھا اور کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ جولائی 2008 سے شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ اگر تب سے لے کے اب تک اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کیا جاتا، پیداواری پروجیکٹس میں استعمال کیا جاتا تو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا تھا۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ جولائی 2008 سے لے کے اب تک اس پروجیکٹ پہ کتنا پیسہ خرچ کیا جا چکا ہے اور اس پروجیکٹ سے پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو، پاکستان جیسے ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ناظرین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے تحت غریب، بیوہ اور ایسے خاندان جن کا روزگار کا اتنا بڑا سلسلہ نہ ہو، جن کی آمدنی کم ہو، ان کو مالی طور پہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ گزشتہ 17 سالوں سے چل رہا ہے۔ جب سے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی پاکستان میں تو اس وقت سے لے کے اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 2021 تک اس پروگرام کے لیے ایک مخصوص بجٹ مختص کیا جاتا تھا جو تقریباً 200 سے 250 ارب روپے کی اماؤنٹ ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ بجٹ نہیں مختص کیا جاتا تھا، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں 2021 میں اس کا بجٹ جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا گیا۔ تب سے لے کے اب تک اس پروگرام کی مد میں جو رقم مختص کی جاتی ہے وہ بتدریج بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو اس سال جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں تقریباً 850 ارب روپے جو ہے اسی پروگرام کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں کہ اگر یہی بجٹ، یہی اماؤنٹ، یہی رقم اگر کسی صنعت میں لگائی جاتی، اگر کسی پیداواری پروجیکٹ میں لگائی جاتی تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ ویسے تو اگر یہ 850 ارب روپیہ اگر ہم 50,000 روپے پر پرسن سیلری دیں تو تقریباً 14 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہر منتھ یہ سیلری دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہر منتھ ہم ہر بندے کو تقریباً 14 لاکھ بندے کو 50,000 روپے تک سیلری دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے 850 ارب روپے جو ہے وہ کافی ہے، یعنی کہ 14 لاکھ خاندانوں کو ہم پال سکتے ہیں ایک سال کے لیے۔ 14 لاکھ خاندان کا مطلب ہے اگر ہم ایک خاندان کے 6 افراد بھی لگائیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات صرف یہ ہے کہ آپ ایک سال ان کو یہ سیلریز دے سکتے ہیں۔ اور یہی رقم اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لگاتے ہیں، یہی رقم اگر ہم زراعت میں لگاتے ہیں، یہی رقم اور کسی ایسے پیداواری شعبے میں لگاتے ہیں تو لاکھوں نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کو مچھلی دیں، آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو وہ بہتر ہے، یا آپ کسی کو مچھلی دیں وہ بہتر ہے۔ اگر ہم یہ چیک کریں کہ کتنے خاندانوں میں یہ اماؤنٹ ڈیلیور ہو رہی ہے تو تقریباً 1 کروڑ خاندانوں میں یا 1 کروڑ خواتین کو یہ اماؤنٹ مل رہی ہے، یعنی کہ 1 کروڑ خواتین کو تقریباً 6500 روپیہ پر منتھ کے حساب سے مل رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ 6500 روپے سے کیا ایک گھر چل سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں چل سکتا۔ اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں تو اس اماؤنٹ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائی جا سکتی ہے جہاں پہ لاکھوں خواتین کو روزگار دیا جا سکتا ہے، جس سے وہ ماہانہ 40 سے 50 ہزار روپے کما سکتی ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ ذرا سوچئے، جولائی 2008 سے شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ جس کو آج 17 سال ہو گئے، اس پہ آپ کے خیال میں اب تک کتنا پیسہ خرچ ہو گیا ہوگا؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے تقریباً 3500 ارب روپے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 3500 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ اگر آپ دن میں 1 کروڑ روپیہ روز خرچ کریں تو یہ 3500 ارب روپیہ خرچ کرنے میں آپ کو تقریباً 96 سال لگ جائیں گے، تقریباً 1 صدی کے قریب کا عرصہ لگ جائے گا، تب جا کے آپ یہ 3500 ارب روپیہ خرچ کر پائیں گے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مستحق خاندان کو کتنی رقم سالانہ ملتی ہے؟ اگر سالانہ کی بات کریں تو تقریباً 54,000 روپیہ ایک سال کا ملتا ہے، اور اگر ہم اس کو منتھلی چیک کریں تو تقریباً 6 سے 7 ہزار روپیہ پر منتھ ملتا ہے۔ اگلا سوال، کیا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ غربت ختم کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ پروجیکٹ غربت بالکل ختم نہیں کرتا۔ ہاں، وقتی طور پہ تھوڑا بہت آسرا ضرور ہو جاتا ہے، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا ایک مستحق خاندان کا راشن ضرور آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ غربت ختم کرتا ہے تو یہ بالکل غربت ختم نہیں کرتا۔ نہ یہ غربت ختم کرتا ہے، نہ یہ مستقل کوئی حل ہے اس مسئلے کا۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر یہی 3500 ارب روپیہ
किसी सनत में लगता, किसी पैदावारी प्रोजेक्ट में लगता, तो क्या इसका रिजल्ट यही होना था जो अभी हम देख रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रोजेक्ट गलत है, BISP जैसे कोई प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए, बस हम सिर्फ फिलहाल तसव्वुर कर रहे हैं कि अगर यही पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगता, किसी पैदावारी प्रोजेक्ट में लगता, तो क्या ऐसा ही होना था या इसका रिजल्ट यही मिलना था? अगर हम मुआशी मॉडल्स की बात करें तो यही 3500 अरब रुपया अगर पैदावारी सनत में लगता या किसी भी पैदावारी प्रोजेक्ट में लगता तो मुस्तकिल नौकरियां पैदा हो सकती थी। तकरीबन 14 लाख से 16 लाख लोगों का रोजगार बन सकता था, और ये रोजगार ऐसा बनता कि ये मजीद आने वाले वक्तों में और नौकरियां भी पैदा होती, और जो प्रोडक्शन होती उससे मुल्क में ज़र मुबादला भी आता। इस रकम से तकरीबन 1200 से 1500 दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियां लग सकती थी, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें खेलों का सामान शामिल है, जिसमें चमड़े की सनत शामिल है, जिसमें फर्नीचर इंडस्ट्री शामिल है। और सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि अगर ये इंडस्ट्रीज लगती तो इनसे कितना ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आता। तकरीबन इन 17 से 18 सालों में 50 से 80 अरब डॉलर तक ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आ सकता था। अगला सवाल ये है कि वाकई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गैर ज़रूरी है? ये जो डिजिट्स या ये जो फिगर्स मैंने आपको दिए हैं, ये आप इंटरनेट पे जाके रिसर्च करके सर्च कर सकते हैं। मज़ीद इसकी मुकम्मल डिटेल जो वीडियो मज़ीद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, ताकि तब तक आप प्रॉपर पूरी रिसर्च भी कर लें, और अगर आपका इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है वो भी आप करें। मज़ीद हम इस वीडियो को फाइनलाइज करेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। तब तक अपना और अपने मुल्क का ढेर सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।